بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13۔ اس سبق میں دو علامتیں ہیں، ایک لا اور ایک ما۔ یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں، نہ یا مت کیا جاتا ہے۔ لا کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں، ہر ایک کے استعمال کی وضاحت آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی صورت لا کے استعمال کی یہ ہے کہ لا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی بھی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس وقت کہا تھا جب اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اگر پانی آ بھی گیا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں۔ لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ یہ مشرکین اور کافروں کو شیطان نے مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارتے ہوئے کہا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ لا کے استعمال کی دوسری صورت یہ ہے کہ لا کے بعد فعل کے آخر میں اگر پیش یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ کرنے یا نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ پیش کی صورت میں واحد مذکر اور واو نون کی صورت میں جمع مذکر کے کام نہ کرنے یا نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ مثلا لا یخاف، لا کے بعد فعل ہے، فعل کے آخر میں پیش ہے تو یہاں کام نہ ہونے کی خبر ہے، وہ نہیں ڈرتا ہے۔ لا یؤمن، وہ ایمان نہیں لاتا ہے، اور یہ پیش کی صورت میں میں نے بتایا کہ واحد مذکر کے لیے ہے تو یہ واحد کے لیے وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ لا یعلم، وہ نہیں جانتا ہے۔ لا یشکر، وہ شکر نہیں کرتا، اور اگر واو نون ہو تو یہ جمع کے لیے کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ لا یشکرون، وہ سب شکر نہیں کرتے۔ لا تقاتلون، تم سب قتال نہیں کرتے۔ لا یشعرون، وہ سب شعور نہیں رکھتے۔ لا تعقلون، تم سب عقل نہیں رکھتے ہو۔ لا کے استعمال کی دوسری صورت تھی، اور اب لا کے استعمال کی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں سکون یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا نہ کرنے کی التجا ہوتی ہے، اور ترجمہ کبھی مت یا کبھی نہ کیا جاتا ہے۔ سکون کی صورت میں واحد اور واو الف کی صورت میں جمع مذکر کو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ مثلا لا تبذر، تو فضول خرچی مت کر۔ لا تشرک، تو شرک نہ کر۔ تو یہاں واحد کو کام نہ کرنے کا حکم ہے
کیونکہ لا کے بعد فعل کے آخر میں سکون ہے، جسے عموماً ہمارے ہاں جزم کہہ دیا جاتا ہے۔ لا تجعل، تو نہ کر، لا تؤاخذ، تو مواخذہ نہ فرما، لا تعتذروا، تم سب عذر مت پیش کرو۔ قیامت کے دن لوگ جب بہانہ بنائیں گے، میرا یہ تھا مسئلہ، میرا یہ تھا، تو اللہ یا فرشتے کہیں گے لا تعتذروا اليوم، آج تم عذر مت پیش کرو۔ تو یہ جمع مذکر کے لیے کام نہ کرنے کا حکم ہے۔ لا تقدموا، تم سب آگے مت بڑھو۔ لا ترفعوا، تم سب بلند مت کرو۔ لا تأکلوا الربا، تم سب سود مت کھاؤ۔ تو یہاں کام نہ کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ لا کے بعد فعل کے آخر میں جب بھی واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے۔ تو لا کے استعمال کی 3 صورتیں آپ نے سمجھ لی۔ اب ہم ما کی بات کریں گے۔ ما کے مختلف معانی اور مفہوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی ما کا ترجمہ نہیں یا نہ کیا جاتا ہے، مثلا ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں ہوتی تو بعض لوگ مذاق میں کہتے کہ تجھے تیرا رب چھوڑ گیا، تجھ سے تیرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ یہاں ما کا ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی بھی روکنے والا، یعنی عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر ہرگز نگران نہیں ہوں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ یہ بات اللہ نے اس لیے بیان فرمائی، یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے۔ دراصل اللہ نے انہیں ایسے معجزات عطا کیے تھے، ہواؤں کو حکم دیتے کہ وہ جہاں چاہتے پہنچا دیتی، اور جنوں کو حکم دیتے جس طرح کا محل چاہتے وہ تیار کر دیتے۔ تو اس طرح یہ یہودی حضرت سلیمان کو جادوگر سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا کہ جادو کرنا تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے۔ وما یشعرون، اور وہ سب شعور نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ سب مثالیں ما کا جب ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے اس کی تھی۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ما کے بعد اسی جملے میں الا یا ما کے بعد اسی جملے میں بھی آ رہا ہو تو اس ما کا ترجمہ یقیناً نہیں کیا جاتا ہے، لیکن الا اور بی کی موجودگی میں بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ما کا ترجمہ یقیناً نہیں ہوتا ہے۔ باقی جگہ سیاق و سباق سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ذرا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے اس پر مگر بہت تھوڑے لوگ۔ یہاں ما کا ترجمہ نہیں کیوں کیا ہے میں نے؟ اس لیے کہ اس کے بعد الا آ رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا، یعنی دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے لہذا دنیا میں خوب کھیل تماشے کرو، اس کا ترجمہ ہرگز یہ نہیں ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کھیل تماشا عارضی ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ عارضی ہوتا ہے، اسی طرح یہ دنیاوی زندگی بھی عارضی زندگی ہے۔ تو وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ہرگز ایمان لانے والے، وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ ہرگز کسی شاعر کا کلام، یعنی یہ قرآن مجید کسی شاعر کا کلام ہرگز نہیں۔ کیونکہ لوگ اللہ کے نبی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزن ان کے ایک جیسے ہوتے پڑھتے تو لوگ کہتے کہ یہ تو شاعر ہے، شاعری کہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شاعر کا کلام ہرگز نہیں۔ اب ماں کا ایک ترجمہ ابھی آپ نے پڑھا اور وہ کیا ہے؟ نہیں۔ اب ماں کا ایک اور ترجمہ ہے جو، تو دیکھیے وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو یہاں ماں کا معنی جو کیا جا رہا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو ماں کا تیسرا ترجمہ ہے کیا یا کس، تو دیکھیے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا جانیں کیا ہے فیصلے کا دن۔ تو یہاں دونوں جگہ ماں جو ہے یہ کیا کے معنی میں ہے، ما ادراک آپ کیا جانیں، اور ما یوم الفصل فیصلے کا دن کیا ہے۔ یہاں ماں کا معنی کیا کیا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کرم کرنے والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک کس نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے، بربک الکریم اپنے کرم کرنے والے رب سے۔ تو یہ تین معنی آپ نے سن لیے۔ ماں کا پہلا معنی نہیں، اور اس ماں کو ماں نافیہ کہتے ہیں، یہ گرامر کی زبان میں ماں نافیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ ماں کا جو، اس ماں کو ماں موصولہ کہا جاتا ہے گرامر کی زبان میں۔ اور تیسرا ترجمہ ماں کا کیا یا کس، اس ماں کو ماں استفہامیہ کہا جاتا ہے۔ اور اب چوتھا ترجمہ ہے ماں کا کہ، لیکن عموماً یہ ترجمہ اس وقت ہوتا ہے ماں کا جب یہ ماں کی علامت سے پہلے لفظ بعد آیا ہوا ہو، ماں سے پہلے لفظ بعد آیا ہوا ہو، پھر ماں کا ترجمہ عموماً کہ کیا جاتا ہے، اور گرامر کی زبان میں اسے ماں مصدریہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا، اس کے بعد کہ، یہاں کہ میں نے کیوں ترجمہ کیا؟ لفظ بعد کے بعد یہ ماں آیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ماں سے پہلے لفظ بعد آیا ہے۔ تو دیکھیے من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس علم، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ انہوں نے ظلم کیا۔ تو سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں، لا اور ما دو علامتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ لا کے بارے میں سن لیجئے کہ لا کے بعد اگر اسم کے آخر میں زبر ہو تو پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ اور لا کے بعد اگر فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو کام نہ ہونے کی یا نہ کرنے کی خبر ہوتی ہے، تو پیش کی صورت میں واحد اور واو نون کی صورت میں جمع مذکر کا وہ لفظ۔ اسی طرح لا کے بعد فعل کے آخر میں اگر سکون یا واو الف ہو
تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا نہ کرنے کی التجا ہوتی ہے۔ جزم یا سکون کی صورت میں واحد اور واو الف کی صورت میں جمع مذکر کو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ دوسری علامت ما تھی۔ ما کے کئی ترجمے ہم نے پڑھے، کبھی اس کا ترجمہ نہیں یا نہ، کبھی جو یا کیا یا کس، اور اگر لفظ ما سے پہلے لفظ بعد ہو تو پھر ما کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سبق نمبر 13 مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔